اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لفظ اما کی تفصیلی وضاحت۔ آئیے آج کی اس ویڈیو میں جانتے ہیں کہ لفظ اما کہاں استعمال کیا جاتا ہے اور اس کی اصل کے اندر کتنے اقوال ہیں۔ لفظ اما شرط کے معنی کو متضمن ہوتا ہے، یعنی مہما یکن من شیئن۔ تو جملہ شرطیہ کو ساکت کرنے کے بعد لفظ اما کو اس کے قائم مقام کر دیا جاتا ہے۔ اس صورت میں لفظ اما کو فا لازم ہوتی ہے، جو کہ شرط کے معنی کو متضمن ہونے کی وجہ سے ہے۔ اور اما بعض اوقات اجمال کی تفصیل بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ اکثر اوقات اسی وجہ سے استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ جاءنی القوم اما زید فاکرمتہ، اور بعض اوقات استناف کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ کتب کے شروع کے اندر ہوتا ہے۔ اما کی اصل کے اندر اختلاف ہے۔ اس کی اصل کے اندر 4 اقوال ہیں۔ پہلا قول امام خلیل کے نزدیک اس کی اصل ہے مہما، پھر ہا کو حمزہ سے بدلا مخرج کے قریب ہونے کی وجہ سے، پھر حمزہ کو دونوں میموں سے مقدم کیا کہ یہ حمزہ مقدم ہونے کا تقاضا کرتا ہے، اور پھر اس کو حرکت دی تاکہ ساکن سے ابتدا ہونا متاثر ہوتا ہے، اسی لیے اس کو حرکت دی، اور میم کا میم میں ادغام کر دیا تو یہ اما ہو گیا۔ دوسرا قول امام سیبویہ کے نزدیک یہ ہے، یہ فرماتے ہیں کہ یہ لفظ اما اصل ہی ہے، کیونکہ یہ حرف ہے اور حروف میں اصل عدم تصرف ہے۔ اور تیسرا قول بعض کے نزدیک اس کی اصل ہے ان، پھر اس کے بعد ما کا اضافہ کیا، جیسے دیگر ادوات شرط کے بعد ما اضافہ کیا جاتا ہے، اور پھر نون کا میم میں ادغام کر دیا مخرج کے قریب ہونے کی وجہ سے تو اما ہو گیا۔ پھر حمزہ کے کسرہ کو فتح سے بدل دیا تو اما ہو گیا، تاکہ یہ اما تردیدیہ کے ساتھ اس کا التباس نہ ہو۔ اور چوتھا قول ہے بعض دوسروں کے نزدیک اس کی اصل ماما ہے، پھر الف کو حمزہ سے بدلا، 2 میموں کا لگاتار آنے کی وجہ سے جو کہ کلام عرب میں اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، پھر حمزہ کو مقدم کیا اور میم کا میم میں ادغام کیا تو اما ہو گیا۔